لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آج پہلی نماز تراویح ادا کی گئی اور اس میں پہلا پارہ مکمل اور دوسرے پارے کا ایک پاؤں حصہ تلاوت کیا گیا جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا ایک طویل حصہ پڑھا گیا۔ سورہ فاتحہ یقیناً نہایت ہی بابرکت ایک ایسی سورت کہ جسے 2 مرتبہ نازل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پہلی مرتبہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، دوسری مرتبہ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اور یوں ہی سورہ بقرہ یہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے نزول کے وقت نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے کوسوں دور بھاگ جاتا۔ اسی طرح یہ سورہ یعنی سورہ بقرہ رزق کی فراوانی، رزق کی کشادگی کے لیے نہایت ہی مجرب اور بزرگان دین کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے کہ 40 دن تک جس گھر میں رزق کی تنگی کی شکایت ہو، 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے رزق کی کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں منافقین کا ذکر کیا گیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا، مشرکین کا ذکر ہوا، اور پھر مسلمانوں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ ان پر کی جانے والی نعمتوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان پر رب تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں عطا فرمائی۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات و اکرامات جو بنی اسرائیل پر یہودیوں پر کیے گئے رب نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتی کھانے نازل فرمائے، میدان طیب میں کس طرح بادل ان پر سایہ کیے رکھتے تھے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام کے تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیے جانے والے اپنے انعامات کو، اپنے اکرامات کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے ان کی ناشکریوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جہاں انعامات کا ذکر ہے وہیں پر ان کی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، ان کے عیوب کا بھی تذکرہ اس سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تو انہوں نے بہانے سے ہفتے کے دن شکار کرنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈا، رب کائنات کی حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت کو لینے کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں سامری نامی جادوگر نے بہکایا، یہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو فرعون سے نجات پاتے وقت بھی یہ 1000 قسم کے سوالات کرتے ہوئے مجبور کر دیا انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں اور رب کی جانب سے ان کے دریا کو پار کرنے کے لیے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنائے جائیں۔ تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کمیاں کوتاہیاں بھی بیان فرمائی۔ یوں ہی پھر منافقین کا ذکر ہوا، منافقین کی بیماریوں کا ذکر ہوا کہ منافقین کی بیماری سب سے بڑی بیماری جھوٹ بولنا، دوسری بیماری ان کا جب مومنین کے ساتھ رہنا تو مومنین کو اپنے ساتھ کا یقین دلانا، کافروں کے پاس جانا تو انہیں اپنے ساتھ کا، اپنے تعبد کا یقین دلانا، یعنی نہ کسی ایک طرف نہ ہونا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی خصوصیت کے طور پر اس چیز کو بیان فرمایا، اور یہ بھی واضح فرمایا کہ جب کوئی شخص اس فطرت کا ہوتا ہے یعنی جھوٹ کا عادی ہو، غیبت کا عادی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کا سامان نہیں فرماتا، بلکہ رب تعالیٰ اس کی اس بیماری میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور ایسا اضافہ کرتا ہے کہ انسان پھر ان بیماریوں میں، ان عیوب میں
داخل ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر رب تعالیٰ اس کی نہایت ہی سخت پکڑ فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کی اور مومنین کا ذکر فرمایا۔ مومنین کے لیے رب تعالیٰ نے واضح انعامات کا ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نوید انہیں سنائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ان کے لیے فرمایا۔ یہاں مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا متشابها، کہ انہیں جب کبھی بھی جنت میں پھل عطا کیے جائیں گے تو یہ مومنین یہ کہیں گے کہ ان جیسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی مل چکے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا وہم ہمیں دور کر دینا چاہیے کہ جنت کی نعمتیں جنت میں جائے بغیر کسی بھی طور پر ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص دنیا میں بیٹھ کر جنت کی نعمتوں کا اندازہ کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسانی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسانی دل میں ان کا تصور آ سکتا ہے۔ یعنی وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو دیکھے بغیر اور جنت میں جائے بغیر ان کا کسی بھی طور پر نہ تو تصور کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی شبیہ بنائی جا سکتی ہے، نہ ان کے بارے میں ان کی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ البتہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے چند نعمتوں کا ذکر فرمایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں جنت کی حوروں کا تذکرہ فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں شراب کا ذکر فرمایا، کہیں دودھ کی نہروں کا تذکرہ ہوا، کہیں جنت کے سونے کے محلات کا تذکرہ ہوا، کہیں جنت کے ریشمی لباسوں کا تذکرہ ہوا، کہیں جنت کی طرح طرح کے اور نہایت ہی قیمتی اور نادر پتھروں کے بنے ہوئے برتنوں کے استعمال کا، سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ چند وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور اس کا یہاں سوال یہ ہے کہ پھر جب جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن میں کیوں فرمایا؟ ایک شبیہ ہمیں کیوں عطا فرمائی کہ وہاں پیالے ہوں گے، وہاں شراب ہوگی، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں ریشمی قسم کا لباس ہوگا؟ تو یہ شبیہ اللہ نے پھر ہمارے لیے کیوں بیان فرمائی جب ہم تصور ہی نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے موجودہ چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جو اس نے اب تک نہیں دیکھی ہیں۔ یہ ایک نمونے کے طور پر چند مادی چیزوں کا رب نے یہاں ہمارے سامنے ذکر فرمایا، وگرنہ وہاں وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تصور ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند شکلیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان شکلوں کو دیکھ کر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہی ہوں گی، کیونکہ جو پھل ہم یہاں کھاتے ہیں وہاں جنت میں بھی پھلوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ذائقہ یہاں کے پھلوں میں ہے وہی ذائقہ وہاں کے پھلوں میں ہوگا، یا پھر جس قسم کی ہم یہاں شراب دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بھی اسی ذائقے اور اسی طرح نشہ آور شراب ہوگی، بلکہ وہاں کیا ہوگا وہ رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ افراد کے جو جنت میں جب داخل کیے جائیں گے تو پھر وہ بہتر طریقے سے جنت کی نعمتوں کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں بالعموم جنت کی توہین کی جاتی ہے، جنت کی اہانت کی جاتی ہے، تو جنت ایک ایسی معتبر جگہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، جہاں حضور آج بھی موجود ہیں۔ اسی لیے حضور کے محراب اور منبر کے درمیانی جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو حضور آج بھی جہاں موجود ہیں وہ بھی جنت ہے، اور کل بروز قیامت حضور جہاں تشریف لے جائیں گے وہ بھی جنت ہے۔ تو اس لیے جنت کی نعمت کو، جنت جیسی عظیم نعمت کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور حضور کی طرح ہمیں اس کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک واضح اصول بھی یہاں بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی تم کلوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے پاکیزہ رزق تم کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ اگر فرما کر جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر شکر بھی ہمیں لازم کرنا چاہیے۔
گویا کہ رب تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ ہر وہ شخص کے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہو وہ ہزاروں سال سجدے میں پڑا رہے، اس کا ایک بھی سجدہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اگرچہ ہزار قسم کی مشکلات میں گرفتار ہو جائے، اگرچہ ہزار قسم کے مصائب و آداب میں گرفتار ہو جائے، لیکن ان سے نکلنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے ہر مشکل میں مدد مانگو تو رب کی مدد نازل ہوگی۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی مشکل پر گھبرا جانے والے، ہمیں یہ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کتنی ہی عظیم مشکل کیوں نہ ہو، اس مشکل میں مبتلا کرنے والا بھی رب ہے اور اس سے نکالنے کی قدرت بھی اسی رب کے پاس ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہر قسم کی مشکل پر، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر قسم کی آفت پر، کسی بھی قسم کی ہو، وہاں ہمیں استعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے نماز اور صبر کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ جب ہم یہ مدد طلب کریں گے تو ہمارا رب کی بارگاہ میں یہی رجوع ہی ہمارے لیے شکر گزاری بنے گا، اور جب یہ شکر گزاری بنے گا تو پھر ہمارا رب کی بارگاہ میں کیا جانے والا ایک ایک سجدہ اللہ رب کائنات ہماری طرف سے قبول فرمائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق اور